السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تجوید کلاس میں سورۃ الکہف کی آیات 89 سے 100 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه۔ تا نرمی والا حرف ہے، نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ تا ساکن ہے، تا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی۔ تا مشدد ہے، کھڑی زبر بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ بن رہی ہے۔ تو ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ شین مشدد ہے، شین مشدد کو عین کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن ہے، میم کو شین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف مدہ بن رہا ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لام پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، تو تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا۔ جیم ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نون جیم زبر نج، عین لام لام زبر ال۔ یہاں لام ساکن ہے، لام مشدد ہے، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یہاں غنہ کیا جائے گا۔ ادغام مال غنہ کا قاعدہ ہے۔ نون ساکن میں اقفا ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو واو مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تا ساکن ہے، سین کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی۔ کاف باریک ہے، ذال پر کھڑی زبر ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو کی صورت میں زبر گر جائے گی اور کاف ساکن ہو جائے گی۔ وقد احطنا، دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ تو ساکن ہے، تو کو ہا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ الف مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون۔ با ساکن ہے، با کو خو کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، قلقلہ والا حرف ہے، جیسے خبرا۔ واف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی۔ تا نرمی والا حرف ہے، میم مشدد ہے، میم مشدد میں غنہ کیا جائے گا۔ تا ساکن ہے، تا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ واف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی۔ حتی، تا مشدد بھی ہے، کھڑی زبر بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ سین مشدد ہے، دال بھی مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ صدینی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ نون ساکن میں اخفا ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین بن رہی ہے، اسے کھینچا نہیں جائے گا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں ہوگا، الف مدہ بھی بن رہی ہے۔ لا یکادون، الف مدہ بھی بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك
خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فا ساکن ہے، فا کو یا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. قاف موٹا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی. واو ساکن سے پہلے زبر واولین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. وف کی صورت میں دو زبر کی تنوین ایک الف مدہ میں بدل جائے گی. یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یہاں کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. لام ساکن ہے، لام کو دال کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے زبر ہے، راب موٹی پڑھی جائے گی. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا. الف پر جزم کی حرکت ہے، الف کو حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے یا جوجا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا. یہاں بھی الف پر جزم کی حرکت ہے، الف کو حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور جھٹکے کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا. جیسے ومأجوجا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا. مفسدون، فا ساکن ہے، فا کو میم کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی. لام ساکن ہے، لام کو فا کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی. لام ساکن ہے، جیم بھی ساکن ہے، جیم حرف قلقلہ میں سے ہے. نجعلو، جمع قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. خرجن، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را موٹی پڑھی جائے گی. دو زبر کی تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے عین حرف حلقی میں سے. لام پر کھڑی زبر ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل. 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. کھڑی زبر کو ملا کے 4 الف کی مقدار تک ہو جائے گا. نون ساکن میں اخفا ہوگا، تا حرف اخفا میں سے ہے. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. الف مدہ بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. دو زبر کی تنوین وف کی صورت میں ایک الف مدہ میں بدل جائے گی. یہاں بھی الف مدہ ہے، یہاں الف مدہ ہے. کاف باریک ہے، مشدد ہے، جمعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی. یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. دو پیش کی تنوین میں اخفا ہوگا، فا حرف اخفا میں سے ہے. خیرن، الف پر زبر کی حرکت ہے، حمزہ پڑھا جائے گا. فاعینونی، عین اپنے مخرج سے ادا کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی. واو مشدد ہے، جمعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. دو زیر کی تنوین میں غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا. جیم ساکن ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر یالین بنے گی، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. یا ساکن سے پہلے زبر یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. ردما، دال ساکن ہے، حرف قلقلہ میں سے ہے، قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. دو زبر کی تنوین واف کی صورت میں ایک الف مدہ میں بدل جائے گی. حمزہ پر کھڑی زبر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی. زبر الحدید، لام ساکن ہے، لام کو را کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، وف کی صورت میں زیر گر جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گی. حتی، تا مشدد ہے، کھڑی زبر بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے. 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہی ہے، واو پر کھڑی زبر ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. بین الصدفین، صاد سیٹی والا حرف ہے، موٹے حرف میں سے ہے، مشدد ہے، جمعوں کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر یالین بنے گی، نون ساکن میں اخفا ہوگا. قال انفخوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بنے گی، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. وف کی صورت میں واو مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے لکھا ہے ویسے پڑھا جائے گا.
جیسے قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له. تا مشدد ہے، کھڑی زبر بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف مدہ بن رہا ہے، ہاں پر الٹی پیش، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف مدہ بن رہا ہے، 2 زبر کی تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حرف اخفا میں سے ہے. کھڑی زبر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ بن رہی ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یالین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. قطرا، تو ساکن ہے، موٹے حرف میں سے ہے، قاف بھی موٹے حرف میں سے، دونوں کو تو ساکن کو قاف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. واو کی صورت میں 2 زبر کی تنوین 1 الف مدہ میں بدل جائے گی. الف سے پہلے زبر الف مدہ بن رہی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے، چھوٹی مد بھی ہے، مد منفصل، 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. یظہروہ، ظ ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بنے گی. وَمَسْتَطَاعُوا، الف مدہ بن رہی ہے، واو مدہ بن رہی ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہاں پر الٹی پیش ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا. قاف ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. جیسے نقبا، الف مدہ بن رہا ہے، ہاں پر کھڑی زبر ہے، یہاں بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ بن رہی ہے، اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. 2 پیش کی تنوین کے بعد میں مشدد آ رہی ہے، حرف یرملون میں سے ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے، نون ساکن میں غنہ نہیں کیا جائے گا. با ساکن سے با بھی مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ بنے گی، 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا. وف کی صورت میں یا مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا. جیسے من ربی، فَإِذَا، الف کے نیچے زیر کی حرکت ہے، الف کو حمزہ پڑھا جائے گا. فَإِذَا، یہاں الف مدہ بھی بن رہی ہے اور بڑی مد بھی ہے، مد متصل، 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. الف مدہ کو ملا کے 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. وعد، عین ساکن ہے، یہاں بھی یا مدہ بن رہی ہے، ہاں پر الٹی پیش ہے. دکا، کاف مشدد ہے، الف مدہ بھی بن رہا ہے، بڑی مد بھی ہے، مد متصل، 6 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. وف کی صورت میں زبر گر جائے گی اور حمزہ ساکن ہو جائے گی. جیسے دکا، جھٹکے کے ساتھ وقف کیا جائے گا. الف مدہ ہے، یا مدہ بن رہی ہے. حقا، قاف مشدد بھی ہے، وف کی صورت میں 1 الف مدہ میں بدل جائے گی. کاف ساکن ہے، الف مدہ بھی بن رہا ہے. باغهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. میم ساکن ہے، غنہ نہیں ہوگا. یا واو ساکن سے پہلے زبر واولین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا. 2 زیر کی تنوین کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، حرف یرملون میں سے ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا، ملا کر بھی پڑھا جائے گا. واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا. 2 زیر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے، حرف یرملون میں سے ہے، تنوین میں غنہ بھی کیا جائے گا. فی بعض ونفخ، صاد مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ بن رہی ہے. فجمعناہم،
نون پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، میم ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، دو زبر کی تنوین وقف کی صورت میں ایک الف مدہ میں بدل جائے گی۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ غاد ساکن ہے، اپنے سے پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، الف مد ہے، نون مشدد میں غنہ کیا جائے گا، جیسے جہنم، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین بنے گی، اسے کھینچا نہیں جائے گا، دو زیر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے، تنوین میں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ یومئذ للکافرین، کاف پر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ بن رہی ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھی جائے گی، الف مدہ میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے لکھا ہے ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیات 89 سے 100 تک آیات کو تجوید کے ساتھ پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، اب ہم اسے رواں پڑھتے ہیں۔ ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی آیات 89 سے 100 تک آیات کو تجوید کے ساتھ اور رواں پورا کمپلیٹ پڑھ لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔